میں ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے۔ وہ 4 گروہ ہیں جن کا اللہ نے خود ہی قرآن پاک میں ذکر فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جن کا ہم راستہ طلب کرتے ہیں منعم علیہم، وہ 4 گروہ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین رضوان اللہ علیہم صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پاک نفوس قدسیہ کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی قرآن پاک میں یہ اعلان فرمایا وحسن اولئک رفیقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میرا کام ہے قرآن سناون، کوئی مننے یا نہ مننے، دوئیں جہانے ماریا ویسی جرا حد قرآن دی بننے۔ اللہ وحدہ لا شریک، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، اس کی بے حد و حساب حمد و ثنا کے بعد زبان قاصر ہے کہ کما حق ہو کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر سکے۔ وحدہ لا شریکہ، وحدہ لا شریک لہ، اس کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ کے لال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں۔ 5 گانا نماز میں سورت فاتحہ میں اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، کیونکہ فاتحہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دعا تلقین کی ہے کہ اس طرح سے مجھ سے دعا مانگی جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے۔ وہ 4 گروہ ہیں جن کا اللہ نے خود ہی قرآن پاک میں ذکر فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جن کا ہم راستہ طلب کرتے ہیں منعم علیہم، وہ 4 گروہ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین رضوان اللہ علیہم صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پاک نفوس قدسیہ کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی قرآن پاک میں یہ اعلان فرمایا وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت بہت اچھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ازلی ابدی علم میں تھا کچھ فتنے اٹھیں گے باطلہ کے، وہ مولوی کی شکل میں بھیڑے ہوں گے، بظاہر وہ توحید کے دعوے دار ہوں گے، لیکن وہ انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین اولیاء اللہ کے خلاف زبان درازی بھی کریں گے اور لوگوں کو ان سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا جن پر میں نے انعام کیا وہ سچے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت بھی اچھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ۔ انہاں پاکاں نال تو لال ہے یاری، تاں تو تھی میں پا کے پہلے چم گن ہاتھ پاکاں دے پیچھے بن پیراں دی کھا کے، جتیاں جوڑی میاں مونا موڑی اتے تن دکھلاویں چاہ کے، دل شاد جنت وچ لے ویسن یہ پاک گلکڑیاں پا کے۔ دیکھیں اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ کرام تھے، اللہ کی توحید کی خاطر شرک کی مذمت کرتے ہوئے، بت پرستی کی مذمت کرتے ہوئے، جنہوں نے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف مراجعت کی اور پہاڑ کی ایک غار میں چلے گئے، لیکن ایک خوش نصیب کتا بھی تھا جو ان کے پیچھے چلتا رہا، حالانکہ غیر مکلف تھا، عقل سے عاری تھا، لیکن اس کو اللہ والوں کی پہچان، اور غار کے دہانے پر بیٹھ گیا پاؤں پھیلا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس کے اس ادب اور اللہ والوں کے ساتھ اس نے جو اپنی محبت کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، دیکھو یہ کتا پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، وَقَلْبُهُمْ یعنی ان اصحاب کاف کا کتا، حالانکہ وہ قلب اللہ ہے، اللہ کا کتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے اللہ والوں کا حیا کیا، ان کی نسبت میں ان کے پیچھے چلتا رہا اور ادب سے بیٹھا، تو اللہ نے فرمایا قلبہم، اسے نسبت کہتے ہیں، قلبہم یہ میرے ولیوں کا کتا ہے، باسط ذراعہ بالوسید۔ تو یہ ادب کا ایک مقام ہے۔ بلم بن بور ایک مولوی تھا، جیسے آج بے ادب مولوی پیدا ہو چکے ہیں، تو وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا، تو وہ اس کتے کی کھال پہن کر جہنم میں جائے گا، اور کتا اس مولوی کے انسانی لباس میں جنت میں جائے گا۔ اس لیے بلے شاہ نے خوب فرمایا، انہوں نے اصل میں سورت کاف کا ترجمہ کیا، بلے شاہ رحمت اللہ علیہ علم کا سمندر تھے۔ اٹھ وے بلیا یار منا لے، نہیں تے بازی لیندے نہیں کتے تیں تو اتے۔ تو خواجہ فرید نے بھی کیا خوب کہا، شالا مول سلامت نیما راہ وچ لڑدم چور، یہ چور ہیں، قادیانی ڈاکو ہوں، ختم نبوت کے چور ہوں، یا اہل بیت کے منکر ہوں، یا صحابہ کی توہین اور تنقیص کرنے والے ہوں، یا صلاۃ و سلام کا حکم قرآن میں آیا ہے صلاۃ و سلام کے منکر ہوں اور صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو قتل کر دیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ان سے بچنے کے لیے خواجہ غلام فرید نے کیا خوب کہا، شالا مول سلامت نیما راہ وچ لڑدم چور۔ اس لیے نسبت بڑی چیز ہے کہ قرآن پاک میں اسی سورت کاف میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ گمراہ ہے جس کا مرشد اور راہبر کوئی۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی کو طاقت ہو تو قرآن پڑھ کر عید کے ساتھ جواب دے۔ جو اولیاء انبیاء کی بے ادبی پر تلے ہوئے ہیں ان کو بے بس کہتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، العیاذ باللہ۔ تو میں قرآن کا درس دے رہا ہوں اور قرآن پاک سے سمجھا رہا ہوں، اور جو بھی بے مرشد ہوگا وہ بے ادب ہوگا، وہ مولوی۔ کتا بھی اگر نسبت رکھتا ہے تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا انسانی شکل میں۔ تو اس لیے جو بھی بے مرشد ہوگا وہ اس قسم کی باتیں کرے گا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، بے مرشد ہے، بے لگام ہے۔ باقی ایسے لوگوں کو بہت لوگ سنتے ہیں، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، لیکن انہوں نے کتنا توحید کا پرچار کیا اور کتنی تکالیف اٹھائیں، اور بدر میں جب مشرکین اکٹھے کو ہو کر حملہ آور ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 313 تھے، لیکن کیونکہ شیطانی اور طاغوتی ٹولہ تھا مسیلمہ کذاب کا، 1.5 لاکھ کے قریب اس نے لشکر تیار کر لیا تھا جو اس کذاب کے پیروکار بن رہے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، سیدنا مولا علی علیہ السلام، اور انہوں نے کیا خوب اس کی بے خونی کی اور اسے مردود کو قتل کرا دیا، کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ دیکھیں نا، اب مسجد میں نماز ہوتی ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ سچے نبی نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، ارہنا یا بلال، اے بلال مجھے تو خوش کر دے، تو اذان دے، قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن آپ نماز میں بھی دیکھ لو، مسجد میں بھی دیکھ لو، کتنے لوگ نماز ہوتے ہیں، لیکن وہ شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیارے بندے تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ تو اب شیطان جو میلہ لگوا دیتا ہے، سرکس لگی ہوئی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، ہوٹل چائے کی ہوٹل پر فلم چل رہی ہے، ذرا سگریٹیں پی جا رہی ہیں، وہاں دیکھو کتنا رش ہے اور مسجد میں کتنے بندے ہیں۔ تو معلوم ہوا جو شیطان کے فتنے میں آ جاتے ہیں
تو کہیں وہ فحاشی اریانی میں پڑ جاتے ہیں اور کہیں مذہب کے نام پر شیطان ان کو ورگلا لیتا ہے۔ کہاں بدر میں 313 سچے لوگ نبی پاک کی قیادت میں جہاد کر رہے ہیں اور 70 کافروں کو قتل کر رہے ہیں، 70 مشرک قیدی بن رہے ہیں، اور کہاں وہ مسیلمہ کذاب کا لشکر جہاں 1200 صحابی شہید ہو۔ تو اس لیے یہ گمراہی کے فتنے اٹھے ہوئے ہیں، در حقیقت یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ گمراہ ہے جس کا مرشد کوئی نہیں۔ ایک بے مرشد مجھے ملا، اس کا مکروہ چہرہ تھا۔ ایسے گستاخ لوگ جو اللہ والوں کے بے ادب ہوتے ہیں ان کی شکلیں بھی مکروہ ہو۔ تو میں نے اس مکروہ چہرے والے سے پوچھا، بڑی لمبی نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کہا تو کس کی بیعت ہے؟ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ، میرا مرشد اللہ ہے۔ پھر میں نے کہا تو شیطان کا پیر بھائی ہے، شیطان بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا ہے، تو بتاؤ شیطان اللہ کو مانتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ اس لیے ہمارا مذہب و مسلک شیطانی نہیں ہے، ہم توحید پرست ہیں، ہماری توحید روحانی ہے، اور ہمارا راہبر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، حضرت سید معین الدین چشتی لاسانی ہے، بابا فرید گنج شکر ہمارا روحانی اور ایمانی دل کا جانی ہے، شاہ سلیمان ذی شان ہیں، اولیاء اللہ کرام ہیں جنہوں نے بتوں کو پاش پاش کیا اور مشرکین کی جنجوں کو توڑا، حضور غلام حسن سواگی ہیں جنہوں نے اشاروں سے کلمہ پڑھایا ہندو سکھوں کو اور انہوں نے بت اپنے توڑ دیے، حضور فیض محمد شاہ جمالی ہیں، حضور مجدد الفسانی ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی غلامی اور ان کی نسبت و میت میں رہ کر ہم توحید کو مانتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وعبد اللہ، فقط اللہ کی عبادت کرو۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعظیمی سجدہ کرایا تھا، ملائکہ کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، یہ تعظیم تھی۔ فسجدوا، سب نے تعظیم کی، الا ابلیس، سوائے ابلیس، ابا واستکبرا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافرین میں اس کا شمار ہوا۔ تو اسی طرح آج شیطان کے ایسے پیروکار ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اللہ، اولیاء اللہ یہ بے بس ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہے لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی جنبش نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کو، انبیاء کو معجزات اللہ نے عطا، اولیاء اللہ کو اللہ نے کرامات عطا کی، نبوت میرے آقا پر ختم ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی کرامات جن کی وجہ سے برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا، کوچا کوچا گلی گلی کریا کریا میں توحید کا پیغام پہنچا، تو انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا تسلسل اور ختم نبوت کا فیض اولیاء اللہ کی کرامات ہے۔ تو اب جو لوگ اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ بے بس ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو معزز سامعین آپ توجہ سے میری گفتگو سنیں کہ میں نے قرآن پاک سے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا ہے اور انصاف آپ پر چھوڑتا۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گئی، یا کلیم اللہ ہماری قوم کا بندہ قتل ہو گیا، وہ بڑا دولت مند تھا، وہ مہمہ حل نہیں ہو رہا، کون اس کا قاتل تھا، آپ کی خدمت میں چل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو سنایا، سورۃ بقرہ پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا بقرہ گائے کو ذبح کرو، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور اس کا ٹکڑے کے ساتھ بعض
ٹکڑے کے ساتھ مارو اس میت، اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ جو یہ طویل قصہ ہے لیکن اسی طرح ہوا۔ اور جو کہتے ہیں یہ نبی ولی بے بس ہیں، وہ ایک اللہ کے پیارے صالح مرد کی وہ گئے تھی جو کام آئی، اور اس کا ٹکڑا لگنے سے وہ میت اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اب اللہ نے ان کو قرآن کی مار دی ہے کہ میں جن کو انبیاء اللہ کہتا ہوں، جن کی شان میں الا ان اولیاء اللہ کہتا ہوں، تم اندھے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، ان کو بے بس کہتے ہو، لیکن جو میرا ایک صالح ولی ایک گائے کو جنگل میں چھوڑ آتا ہے اور گائے ذبح ہو جاتی، اور ذبح شدہ گائے، تم کہتے ہو کہ کوئی ولی زندہ یا اس دنیا سے چلا جائے اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، لیکن اب ذبح شدہ گائے ہے، اس کا ٹکڑا لگتا ہے۔ کیا قرآن میں اللہ نے یہ شرک اور بدعت کا دروازہ کھولا ہے؟ تو اس لیے ایسے ناعاقبت اندیش باطلا جو بھیڑیے بنے ہوئے ہیں مذہب کے نام پر، اللہ نے ان کو تماچا دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے ولیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کے ولی کی جو گائے ہے ذبح ہونے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا لگتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ کے حکم سے وہ بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ پھر آپ قرآن پاک کا واقعہ قرآن پاک میں پڑھیں کہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، بارش نہیں برس، حالانکہ وہ بہت دعائیں کرتے رہے لیکن پھر بھی بارش نہ برسی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم کی دربار میں جا کر، ان کی محفل میں جا کر، ان کی خدمت عالیہ میں جا کر انہوں نے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ یا نبی اللہ بارش نہیں آ رہی، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم فرما دیتے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بے بس ہوں، تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو موسیٰ کلیم نے بھی ان راہزن بے ادب مولویوں کے منہ پر تماچا دیا اور اسی وقت وہ اللہ سے دعا مانگنے لگے بارش کے لیے، اور قرآن میں ان کی دعا کا ذکر ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب، تو اب اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، وہ ان کی دعا کو قبول کرتا اور بارش برسا دیتا۔ اور موسیٰ کلیم نے بھی کسی کو نہیں کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، جو شہر سے نیڑے ہے قریب ہے اس سے ڈائریکٹ مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ لیکن حضرت کلیم اللہ کا عقیدہ تھا کہ یہ بے ادب نہیں ہے، یہ ادب کر رہے ہیں کہ میں ان کا نبی ہوں اور یہ مجھ سے دعا کرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی، اللہ نے ان کو پروٹوکول سے نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر شفقت تھی کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنا عصا پتھر پر مار دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، تو پانی کے 12 صاف شفاف چشمے جاری و ساری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ایسے بے ادب مولویوں کے منہ پر تماچا لگایا جو کہتے ہیں کہ یہ بے بس ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے عاصے میں اللہ نے وہ تاثیر رکھ دی، لگتے ہوئے اللہ نے 12 چشمے پانی کے پیدا کر دیے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ہے، سورۃ یوسف کا مطالعہ کرو، میں تو قرآن سے ہی دلائل دے رہا ہوں، کسی باطلا ملا کی جرات ہے جو نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں، وہ مجھے قرآن کی روح سے جواب دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی، تو بھائی نہیں پہچان سکے، تو انہوں نے بتایا ہم یعقوب نبی کے صاحبزادے ہیں، ہمارا ایک بھائی تھا یوسف جس کے ہجر میں جدائی میں ہمارے بابا رو رو کر ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ یعنی آنکھوں پہ پردہ آ گیا ہے، آنکھوں پر تکلیف ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا یہ میرے بھائی ہیں،
انہوں نے مجھے دھکا دیا تھا، اللہ نے مجھے بچایا۔ پھر آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ جب وہ کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ان کے بیٹے، تو اب قرآن پاک میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے وہ اپنی آنکھوں پر وہ کرتا رکھ دیا تو فاتح بصیرہ ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ جو اللہ والوں کی توہین کرتے ہیں، اس قسم کے غلط الفاظ گھٹیا لوگوں کو، گائیڈ نوجوانوں کو کر رہے ہیں، دیکھیں اللہ کے نبی کے عصا میں وہ برکت ہے کہ پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے کرتے میں اللہ نے وہ برکت رکھ دی کہ ان کا کرتا لگتے ہوئے تو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں سے نواز دیا۔ اور یہ صورت شکل قمر آپ پڑھ کر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر جس کی قسمت تھی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح جو ابو جال تھا وہ ہاتھوں میں پتھر لے کر آیا ہر معجزہ دیکھنے کے بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے۔ تو آپ نے جب ان پتھروں پر نظر کرم ڈال دی تو پتھر کلمہ پڑھنے لگے۔ یعنی وہ ابو جال تھا، بے دین تھا، لیکن من میں وہ یہ نظریہ رکھتا تھا جو نبی ہوتا ہے اللہ اس کی مانتا ہے، اس سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے کر دکھاتا ہے۔ لیکن یہ ملحد لوگ ابو جال جتنا بھی ذہن نہیں رکھتے، لیکن ابو جال نے جب کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم ڈالی اور فرمایا کہ میں بتاؤں یہ کیا ہے یا تیرے ہاتھوں کی چیز بتا دے، تو وہ پتھر کلمہ پڑھنے لگے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ اب حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے قرآن پاک میں، وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رفاقت میں رکھا تو ایک لڑکے کی گردن دبا دی، قرآن پاک میں ہے۔ تو اس نے کہا یہ فعل تو نے اچھا نہیں کیا، تو انہوں نے پھر بعد میں بتایا کہ بھئی یہ رازن بنتا ہے، اس کے والدین اچھے تھے تو اس لیے اللہ کا حکم تھا میں نے اسے مار دیا۔ پھر انہوں نے وہ کشتی کا جو پھٹا تھا وہ اکھاڑ لیا، تو پھر اس نے کہا کہ انہوں نے کرایہ نہیں لیا، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس میں یہ حکمت تھی، یہ جو ظالم ہیں وہ اس کشتی کو نہیں لوٹیں گے، باقی وہ کشتیاں لے گئے ہیں، اس کا ایک پھٹا نہیں ہے تو یہ کشتی بچ گئی، اس میں اللہ کی یہ حکمت تھی۔ اب کر تو خدا رہا ہے سب کچھ، لیکن درمیان میں ایک ولی آیا ہوا ہے، یہ اس سے یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، قرآن میں آیا ہوا ہے، کیا اس کو شرک کہو گے؟ اور پھر ایک دیوار آپ نے کھڑی کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے دیوار چون دی، انہوں نے تو ہمیں کھانا پانی نہیں پوچھا۔ پھر انہوں نے بتایا قرآن کی میں آیا ہوا ہے کہ اس کا جو جد تھا وہ صالح تھا، صالح یعنی کئی پشتوں میں اوپر وہ ولی اللہ کی اولاد تھے، تو یہ نسبت قرآن میں آئی ہوئی نہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا اے موسیٰ آپ فراق و بینی و بینکم، پھر وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ کرامات، یہ واقعات کیا قرآن پاک میں موجود نہیں ہے؟ اب اولاد دینے والا تو اللہ ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور جب انسانی شکل میں آئے تو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا مجھے تو آج تک کسی بشر نے نہیں چھوا، تو وہ یعنی کانپنے لگیں، حیرت زدہ ہو گئیں۔ تو اس نے کہا لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک پاک اور ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن اب بیٹے تو اللہ دیتا ہے، لیکن جبرائیل کہہ رہا ہے لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تو معلوم ہوا کرتا خدا ہے، ذریعہ یہاں فرشتہ بنا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے ملکہ سب